Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 558. 25th of April 1999, wise in Don Mills Jamatkana of Toronto. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى الى قیامہ. ہمارا جو مذہب ہے، میں پاٹ بولوں اس کے پہلے خلاصہ کر دوں. ہمارا مذہب محبت کے اوپر ٹکا ہے. ہمارے مذہب کی فاؤنڈیشن محبت ہے. ہمارے مذہب کا ایسنس محبت ہے. ہمارے مذہب کی انڈرسٹینڈنگ محبت ہے. اور جو آدمی نے یہ اپنے مذہب کی بات کو سمجھ لیا، اس کا پھیرا کامیاب ہوا. ہے جی آنند آنند کرے رکھی سارو اول شہادت میں پایا. اے جی ملونے اے ملا گوری کی سرو ملی کری امام کے صلوات بڑا لگا. ایسے اچھے الفاظ ہیں گرو کی صدر دین کے. آنند کرو، خوشیاں مناؤ. ریسٹ ایٹ پیس، ہیو سیٹسفیکشن، پیس. کیونکہ تم کو جو اول ہے، اول یعنی سب سے پہلے تم کو حضرت امام ملا ہے. یہ خوشی کے اندر، باقی خوشیاں بعد میں. پہلی خوشی اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت امام کے قدموں میں ہم لوگ بیٹھے ہیں. اے مومنوں، مولا کے رحم و فضل سے 123 کنٹریز دیکھی ہیں. دنیا کے ارد گرد 6 دفعہ گھوما ہوں، لیکن مجھے کہیں کوئی اسماعیلی رستے میں بھیک مانگتا نہیں ملا. ہندو ہیں، کرسچن ہیں، اسلام والے، مسلمان بھکاری ہیں، سکھ بھکاری ہیں، دنیا کی درریک قوم کے بھکاری رستے پہ بھیک مانگتے ہیں. واللہ باللہ ایک اسماعیلی کہیں بھیک نہیں مانگتا. یہ اس کی برکت ہے. کھانا بدان یوں ہی نہیں ہے. یہ سٹلٹی جو جماعت خانے کے اندر ہمیں ملتی ہے، مکھی کامڑیا کے یا کامڑیانی مکھیانی ماں کے منہ سے کہ کھانا آباد کھانا بدان، اس کی برکتیں آسمان سے اترتی رہتی ہیں. موسٹلی ہم لوگ جو یہاں ہیں افریقہ سے آئے ہیں. اپنی بیک گراؤنڈ دیکھو تو، اور یہاں آ کے ہمارا ہاؤ بھاؤ بدل گیا، کپڑے بدل گئے، ولن بدل گئی، موٹریں آ گئی، بنگلے آ گئے. آج ہم جس بنگلے میں رہتے ہیں 500 برس پہلے راجا کو بھی ایسا بنگلہ نصیب نہیں ہوتا تھا. امام زمان نے ہم کو ایمانسیپیٹ کیا ہے، نیچے سے اٹھا کے اس نے ہم کو اوپر رکھ دیا. اس نے بھلا ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ تو ساری دنیا اس کی ہے، لیکن ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہی وہ نور ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے. یہی وہ ہے کہ جس نے سارے جہان کو اپنی مٹھی میں رکھا ہے. ایمان کی شناخت بھلے ہم کو بہت ڈیپ شناخت نہ صحیح، لیکن ہم اپنے مولا سے پیار کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں.
وہ بھی ہمیں پیار کرتا ہے، جو کہ اس کے پیار جیسا پیار ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اسے پیار کرتے ہیں۔ ایسے بھی ہمارے ہاں لوگ ہیں، کبھی کبھی جماعت کرنے آ جاتے ہیں، مگر جب امام آتا ہے تو وہ بھاگ کے آتے ہیں۔ جو کبھی جماعت کرنے نہیں آتے وہ بھی اس کا دیدار کرنے آتے ہیں۔ اگر اوپرے دل سے بھی آنے تو بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ مٹھی کے اندر گیہوں کے دانے لے کے زمین میں پھینک دو، کوئی اوندا ہے کوئی سیدھا ہے، لیکن پھل سیدھا ہی نکلے گا۔ یعنی کہ بیج کو اوندا سیدھا ڈال دو، اس میں کوئی حرکت نہیں، کیونکہ ہر بیج کے اندر سے ایک اوپر سے نکلنے والی چیز ہے، دوسری زمین میں اس کے موڑیے بنتے ہیں۔ تو اگر وہ اوپر آ گیا تو اوپر والا نیچے چلے جائے گا، اگر نیچے آ گیا تو نیچے والا اوپر آ جائے گا، لیکن پھل لگتا ہے سیدھا لگتا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں خوش نصیب ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے جو کچھ بھی عبادت بندگی کی ہے، خدمت کی ہے، پیروں نے اس کو جو دعائیں دی ہیں، ان دعاؤں کا یہ بدلہ ہے کہ ہم مولانا حاضر امام کے چھتر کے نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ کہ جو 60-65 برس کے اوپر کے ہیں، انہوں نے امام سلطان محمد شاہ کا دیدار کیا ہوگا۔ بمبئی میں تو حضرت امام سلطان محمد شاہ ہر سال آیا کرتے تھے، 2 مہینے ٹھہرتے تھے، مگر یہاں بھی امام سلطان محمد شاہ کی جو لاسٹ مسافری تھی وہ 1948 کے اندر تھی۔ 1948 اگست کے مہینے کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ افریقہ میں آئے، یعنی ایسٹ افریقہ میں دیدار وغیرہ دیا، 2-2.5 مہینے والا ٹھہرے۔ تو وہ لوگ کے جو 48 کے اندر 8-10 برس کے ہیں، انہوں نے ضرور امام سلطان محمد شاہ کا دیدار کیا ہے، اور 8-10 برس کی عمر کی چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں۔ میری بہت سی وعظوں کے اندر پرانے ذکر بہت ہیں۔ میرے مولا کا فضل و کرم ہے کہ اس وقت 3000 وعظیں ٹیپ کے اندر ملتی ہیں۔ پہلے زمانے میں ٹیپیں نہیں تھی، ٹیپ ریکارڈرز نہیں تھے، لیکن آج 3000 وعظیں میری ٹیپ میں ہیں، ساری دنیا میں گھومتی ہیں، اور ان کے اندر میں نے امام سلطان محمد شاہ کے، امام علی شاہ کے، امام حسن علی شاہ مباب کے، اور پھر شہاب الدین شاہ کے ایسی بہت سے واقعات کے جو اس سینچری جو ابھی چل رہی ہے اور لاسٹ سینچری میں جو ہوئے گئے 150 برس کی، میں نے اورل ہسٹری اپنی وعظوں کے اندر بیان کی ہے۔ اور یہ اورل ہسٹری بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کتابوں میں نہیں آئی، لکھی نہیں گئی ہے، لیکن ٹیپ ریکارڈر کے اندر ریکارڈنگ ہو گئی ہے، اور اس کی شروعات ہمارے پیروں نے بہت پرانے زمانے سے شروع کی، بہت پرانے زمانے سے۔ سب سے پہلے 1000 برس پہلے پیر صدگور نور ادھر آئے، افریقہ انڈیا میں، ہندوستان میں۔ پیر صدگور نور عرب تھے۔ امام مسلم سربلا نے ایجپٹ سے ان کو یہاں ہندوستان میں بھیجا۔ ہندوستان بہت پرانی سنسکرتی اور سویلائزیشن والا دیش ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں سب سے پرانی جو سویلائزیشن ہے وہ انڈیا کی ہے، مور دین 10,000 ایئرس، مگر اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ جو چیز ہے کہ ہندوستان 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 ہندوؤں کا نہیں، ہندوستان جو ہے وہ ان جیووں کا ہے کہ جو جیو رستہ بھول گئے۔ یہاں بات ہندو مسلمان کی نہیں ہے، یہاں بات کیا ہے؟ جیووں کی بات ہے۔ گدھیڑے، کتے، بلے، جانور، وہ جانور کے جو کریپنگ کرتے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ ہیں، وہ جانور کے جو ہوا میں اڑتے ہیں، بیکٹیریا ہے نظر نہیں آتے، یہ تمام جیو ہیں۔ اور خود ہمارے بدن کے اندر ہر سیل جو ہے وہ ایک اینٹیٹی ہے، اس کے اندر لائف ہے۔ ان تمام جیووں کی کنسیڈریشن ہم کو ہمارے پیروں نے گنان کے اندر کہی کہ جیو جنتو، جنتو یعنی بیکٹیریا، جرمز، یہ سب ایک اینٹیٹی ہے، ایک وجود ہے، اس میں لائف ہے، انٹیلیجنس نہیں۔
اس میں روح نہیں لیکن جیو ہے. یہ سارے کے سارے جیو کنسیڈریشن میں ہیں. ان جیووں کو کام دیا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے بدن کے اندر جب ہی ہم ماں کے پیٹ کے اندر ریسٹ لیتے ہیں تو امیڈیٹلی وہ سپرم ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. امیڈیٹلی سپرم سنگل ہے لیکن ود ان اسپلٹ سیکنڈ وہ 2 ہو جاتا ہے. 2 کے 4 بنتے ہیں, 4 کے 8 بنتے ہیں, 8 کے 16 بنتے ہیں, 32 بنتے ہیں, 64 بنتے ہیں. ملٹیپلائی ڈبل ہو رہا ہے یہاں تک کہ ایک لوتھڑا یعنی کہ گوشت کا ایک ٹکڑا جیسا بن جاتا ہے. اب اس میں بلو پرنٹ اندر خدا کی کمالیت دیکھو کہ اس کے اندر ہی بلو پرنٹ ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک گولا جیسا بن جاتا ہے تو اب اس کے اندر سرٹن ایسے سیلز آتے ہیں اندر سے پیدا ہوتے ہیں کہ جو سب سے پہلے سر بناتے ہیں. سر بنتا ہے, کان بنتے ہیں, اور وہ سیلز کے جو کان بناتے ہیں ان کو کان کی ڈیزائن کا اور سائز کا پتہ ہے. جب وہ سائز اور ڈیزائن بن جاتا ہے تو وہ سیلز مر جاتے ہیں. جو ناک بنانے والے ہیں وہ ناک بنا کے پھر مر جاتے ہیں. اسی طرح سے ہاتھ, پاؤں, انگلیاں, ناخن وغیرہ سب چیزیں ہر سیل کی ایک گروپ, سیلز کی ایک ٹوڑی ان کو خدا کے اس بلو پرنٹ کے حساب سے بنانے کو دیتی ہے اور وہ تمام ڈیزائن بنا کے مر جاتے ہیں. اور یہ ڈیزائن ان کو قدرت کی طرف سے ملتا ہے. اب یہ بچہ پورا ہو گیا, اندر بھی باہر بھی. اس کے اندر جیو تو ہے ہی لیکن 16 ویک کا ہوا تو اس کے اندر انٹیلیجنس شروع ہوئی. اور جیسے ہی انٹیلیجنس, انٹلیکٹ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے برین میں تو روح اس میں داخل ہوتی ہے. روح کے داخل ہونے سے اس کے اندر خدا کا نور آ جاتا ہے اور اس کو سمجھ آتی ہے. ہمارے پیر نے ہم کو کہا کہ تو جب ہی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت بہت سمجھدار تھا. ماں کے پیٹ میں بچہ سمجھدار ہے, اس کو خدا تعالیٰ کی حقیقت کا پتہ ہے کیونکہ روح آ گئی اور روح جو ہے وہ نور ہے. اور اس نور کی وجہ سے وہ جو انٹیلیجنس ہے اس کے دماغ کے اندر وہ اس بات کو ریکارڈ کرتی ہے اور پاسٹ ریکارڈ اس کو, کیونکہ روح جب داخل ہوتی تو اس آدمی کی لائف کا پاسٹ ریکارڈ ساتھ لے کے آتی ہے. اور یہ جو پاسٹ ریکارڈ ہے اس کے حساب سے ماں اور باپ کے جو جینز ہیں وہ عمل کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور اس طرح سے اس کی حیاتی پیدا ہوتی ہے. اندھا بننے والا بھی اندھا ہو جاتا ہے, فیوچر میں جا کے وہ بہرا ہو جائے گا, اس کا پہلے سے انتظام ہے. وہ لنگڑا ہو جائے گا, اس کا پہلے سے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے. انسان کے دکھ اور سکھ دونوں کا حساب کتاب ادھر موجود ہے, صرف انسان کا نہیں, ایون جانوروں کا بھی. 30-32 برس کی بات ہے, میرے پاس اس کی کاپی بھی ہے. لائف میگزین نکلتا ہے نیو یارک سے. ایک دفعہ لائف میں یہ رپورٹ جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کے, میرے پاس اوور 20,000 کٹنگز اور یہ چیزیں ہیں. ایک اٹالین سائنٹسٹ نے اپنے کتے کی زبان سیکھی, کتے کی زبان سیکھی, اس کو 6 مہینے لگے. اور پھر اس نے کتے کو پوچھا, ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ کتے نے کہا ہاں. تم انسان ہو بہت سے کہ جو اس کو نہیں مانتے, ہم تو سب مانتے ہیں. اس کا یہ ڈائلاگ بہت انٹرسٹنگ ہے. اور کتے کو سوال کرتا ہے, کتا اس کو جواب دیتا ہے. اور کتے کا یہ کہنا ہے کہ ہماری لائف کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا اس کو جانتا ہے. یہ جو اینیمل کنگڈم ہے, ہم ایوولوشن سے جو پسار ہو کے آئے ہیں, انسان کے نیچے جتنی بھی لائف ہیں وہ خدا کو ماننے والے ہیں
اور خدا تعالیٰ کی فرمان برداری کرنے والے ہیں، مگر انسان ہی ایک ایسا ہے کہ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور برے راستے پہ چلے جاتا ہے، جانور نہیں جاتے۔ اور انسان اس لیے کہ خدا تعالیٰ انسان کو فری ول دیتا ہے۔ فری ول کیسی ہے؟ ایک الیکٹرک کا پنکھا ہے، 0 پہ چپ ہے، اس کو 1 کرو چلے گا، 2 کرو فاسٹ ہو جائے گا، 3 کرو فاسٹ ہو جائے گا، پھر وہ 3 سے زیادہ فاسٹ نہیں ہوتا اور 0 سے کم نہیں ہوتا، 0 تو 0 ہے ہی۔ تو یہ فریڈم ہے، فری ول۔ انسان کو خدا تعالیٰ نے فری ول دی ہوئی ہے، لیکن جیسے جیسے انسان روحانی طور پہ طاقتور بنتا ہے اس کی فری ول خدا تعالیٰ زیادہ کرتا رہتا ہے۔ جو وہ سمجھدار بنتا ہے تیسے تیسے اس کے دعاؤں میں اثر بڑھتا ہے، اور جب اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے تو بدیاں برائیاں گھٹتی جاتی ہیں، خدا کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ خدا کو سمجھتا رہتا ہے تیسے تیسے وہ خدا سے ڈرتا رہتا ہے۔ اب یہ ڈر سی کو دیکھ کے ڈر آوے کہ کسی ڈاکو کو دیکھ کے ڈرے، ایسا ڈر نہیں۔ یہ جو ڈر ہوتا ہے خدا کا ڈر، تو وہ کیا ہے؟ جیسے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو پیار کرتا ہے تو وہ جو بیلوڈ ہے وہ ناراض نہ ہو جاوے، یہ ڈر رہتا ہے لور کو کہ میرا بیلوڈ ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایسا ہی ڈر ایسے لوگوں کو جو اوپر چڑھ جاتے ہیں ان کو خدا کا ڈر، وہ خدا سے بہت ڈرتے ہیں، مگر وہ ڈر خوف کا، بھے کا ایسا نہیں ہے، وہ ڈر محبت کا ڈر ہے۔ مولا ناراض نہ ہو جائے، مولا کو یہ چیز ناپسند نہ ہو جائے، وہ اسی ڈر کے اندر رہتے ہیں۔ اور چونکہ مولا کا ڈر ان کے دل میں محبت کے حساب سے پیدا ہو گیا ہے، تو اس لیے دیندار وہ ہر کام کرنے سے پہلے بہت سوچتے ہیں، میں یہ کروں گا تو مولا ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اگر اس نے ہمیں کہا ہے جھوٹ مت بولو، تو مولا کا جو لور ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں کہے گا، کبھی نہیں، کیونکہ اس کو یہ ڈر ہے جھوٹ بولوں گا تو مولا ناراض ہو جائے گا، مولا غصے ہو جائے گا۔ یہ ڈر عبادت ہے، خدا سے ڈرنا عبادت ہے، کیونکہ خدا سے ڈرتا ہے وہ آدمی کہ جو خدا کو پیار کرتا ہے، اور پھر خدا بھی اس کو پیار کرتا ہے۔ بایزید بستانی ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، امام سلطان محمد شاہ نے اس کی بڑی تعریف کی ہے اپنے میموریز کے اندر۔ بڑے عابد تھے۔ ایک دن مسجد میں آئے، کھڑے ہوئے آواز کرنے کے لیے، تو کہنے لگے آج مجھے خدا کی ملاقات ہوئی، خدا نے مجھے پوچھا اے بایزید کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اے خدایا تو جو چاہتا ہے میرے لیے میں وہ چاہتا ہوں۔ یہ سبمیشن ہے، تو جو میرے لیے چاہتا ہے میں وہ چاہتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہنے کا، بایزید بستانی کا مقصد یہ ہے کہ جو تو نہیں چاہتا میں وہ نہیں چاہتا۔ معشوق ہمارا خدا ہے، معشوق، یا ایسا میں کہوں کہ خدا ہمارا معشوق ہے۔ معشوق کا مطلب بھی لفظ، بچہ باہر کھیل رہا ہے، ماں بچے سے پیار کرتی ہے، ایسا پیار بچہ ماں سے نہیں کرتا، تو یہ بچہ ماں کا معشوق ہے، ماں کا بھی لفظ ہے، اور ماں اس کی لور ہے۔ وہ بچے کے ہر دکھ اٹھا لے گی اور پھر بھی شکایت نہیں کرے گی۔ یہ عاشقوں کا کام ایسا ہی ہے۔ ایسا لازم نہیں ہے کہ معشوق عورت ہی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے۔ اگر ایک عورت اپنے خاوند کو اتنا پیار کرتی ہے کہ خاوند اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا، تو وہ خاوند اس کا معشوق ہے اور عورت اس کی عاشق ہے۔ بھائی بھائیوں میں، بہن بہن میں، دنیا کے اندر دوست بھی ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، مگر یہ جو دنیا کا جو پیار ہے، ہم جس کو عشق مجازی کہتے ہیں، یہ ٹیمپریری بھی ہے اور گھٹ بھی جاتا ہے، مٹ بھی جاتا ہے، مگر جو حقیقی پیار ہے وہ کبھی مٹتا نہیں۔ جو سچا پیار ہے
اس کے اندر طلب نہیں ہوتی، ڈیمانڈ نہیں ہوتی. میں تمہیں $1 دوں، تم میرے کو یہ بسکٹ کا پیکٹ دے دو. یہ سوداگری دنیا میں چلتی ہے. میں تجھے پیار کرتا ہوں، تو مجھے پیار کر. تو میرے سے شادی کرے گا، کرے گی. یہ محبت نہیں ہے، یہ اٹریکشن ہے، یہ سوداگری ہے. محبت تو خدا کی محبت ہے، اور کوئی محبت نہیں ہے. کیونکہ خدا کی محبت کے اندر ایک ہی چیز ہے، خدا، کہ جو نہ بگڑتا ہے، نہ خراب ہوتا ہے، نہ ہمیں خراب کرتا ہے، نہ ہمیں بگاڑتا ہے. مگر دنیا کی حقیقتیں اور قسم کی ہے. البتہ ایسے بہت سے معاملات بنے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ایسے مرد اور عورتوں کے اندر عشق ہوا ہے کہ جو سچے تھے، جان دے دی. معشوق کو حاصل کرنا یہ عشق کا کام نہیں. عشق کا کام ایک ہی ہے کہ معشوق کو راضی کرنا، معشوق کو راضی کرنا. اب یہ جو خدا کی ہم باتیں کر رہے ہیں دلداروں، خدا ہمیں آنکھ سے دکھتا نہیں. ہم انسان جو ہیں، ہم میٹیریل ورلڈ میں رہتے ہیں. ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے دل کے اندر اس کا خیال باندھ لیتے ہیں، تصویر لے لیتے ہیں. خدا تعالیٰ کا نام لینے سے ہماری آنکھوں میں کوئی تصویر نہیں آتی، کیونکہ خدا کا بدن ہے ہی نہیں، خدا تعالیٰ کی کوئی شکل ہے ہی نہیں. وہ تو نور ہے. یہ بتیاں جل رہی ہیں، مگر جو طاقت، پاور اس کو جلا رہی ہے، الیکٹریسٹی، کرنٹ، وہ تو نظر نہیں آتا، وہ تو وائروں کے اندر ہے. ایسا ہی خدا تعالیٰ جو ہے وہ کرنٹ ہے، اور یہ کرنٹ وائروں میں گھومتا ہے، نظر نہیں آتا. صرف یہی ہے کہ اس کو کسی اپریٹس میں لگایا جائے تب ہم اس کی روشنی پا سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام واز کر رہے ہیں، اوپن یارڈ ہے، تمبو باندھا ہوا ہے. ادھر باہر جہاں لوگ بیٹھے ہیں اس کے باہر 18-19 برس کا ایک شیپرڈ لڑکا لکڑی ہاتھ میں بغل میں رکھ کے، ایسا اس نے اپنے آپ کا ٹیکا لیا ہوا ہے اور پاؤں ٹیڑھا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. خدا تو بڑا خوبصورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الجمیل، دی موسٹ بیوٹیفل، خدا کا نام ہے. ابھی بیوٹیفل اس کو کہتے ہیں کہ جو ہم کو آنکھ سے نظر آوے، ہم اس کی خوبصورتی کا خیال باندھ سکیں. مگر خدا کا بدن تو ہے نہیں، تو یہ خوبصورتی کس طرح کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام خدا کی ڈسکرپشن بتا رہے ہیں کہ خدا بڑا خوبصورت ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. بہت ہی موہنا ہے. موہنا کہتے ہیں دل جیتنے والا. بہت ہی نرم ہے، بہت ہی رحیم ہے، درگزر کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، بخششیں دیتا ہے. اس کا برا بھی کر دو تو وہ برا نہیں کرتا. تو یہ جو خدا کی اس نے ڈسکرپشن دینی شروع کر دی. اب یہ 18-19 برس کا جوان لڑکا، اس کے دل کے اندر تو یہ ہونے لگا کہ کوئی خوبصورت لڑکی کی طرح ہوگا، لمبے بال ہوں گے، مست سرمے والی آنکھیں ہوں گی. اب یہ موسیٰ کچھ اور بول رہے ہیں، یہ کچھ اور اپنے دماغ کے اندر اس کی ایک مورت بنا رہا ہے، پینٹ کر رہا ہے. آواز ختم ہو گئی ہے تو چلا گیا، لیکن اس کے دل کے اندر وہ خوبصورت بنی ہوئی تصویر بیٹھ گئی. کہنے لگا، اے خدایا تو میرے پاس آئے گا، اے خدایا تو میرے پاس آئے گا. بس اس طرح سے باتیں کرتے کرتے اب یہ لگن ایسی لگ گئی کہ اب اس میں تھوڑا چینج ہوا. اے خدایا تو میرے پاس ایک دن آ، میں اپنی بھیڑوں کا دودھ پلاؤں، تیرے پاؤں دھلاؤں، تیرے بال دھلاؤں، اور پھر تجھے دودھ پلوا کے میں اپنے کھوڑے میں، اپنی گود میں تیرا سر رکھوں، میں تیرے سر کی مالش کروں اور تو سو جائے. کیسے ابھیلاشا، کیسا امیج
اس نے یہ ایسی تصویر بنائی کہ اس کے اندر اس کو اتنا مزہ آوے، سارا دن اس خیال میں مست رہے، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا اور اس کو اس میں بہت مزہ آئے، بہت لطف آئے. اور یہ اس بات کے لیے امیجن کرے کہ خدا آیا ہے اور جو بیسٹ بھیڑ ہے اس کا اس نے دودھ نکالا اور اس کو پلایا. ایسا ہی کچھ مدت کے بعد 5-6 مہینے نکل گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں یہ بائی چانس بیٹھا تھا. بھیڑیں تو ادھر ادھر چلتی رہتی ہیں، تو درخت کے نیچے آنکھیں بند ہیں، ریکلائن ہو کے بیٹھا ہے اور بول رہا ہے. پہلے من میں سوچتا تھا، ابھی منہ میں سے نکل رہا ہے کیونکہ مست ہو گیا ہے. اس کو اپنی خبر نہیں رہی کہ میں بول رہا ہوں کہ سوچ رہا ہوں. اے خدایا تو میرے پاس آ، پلیز آ. ایسی عاجزی سے بولے کہ آدمی کے دل پہ اثر کرے. موسیٰ علیہ السلام اس کے نزدیک جا کے پیچھے کھڑے ہو کے خاموشی سے سنتے رہے. اے خدایا میرے پاس آؤ نا، پلیز آؤ، میں تیرے پاؤں دھلاؤں. اب یہ کیا سمجھا کہ چل کے آئے گا تو پیروں میں مٹی لگی ہوگی؟ وہ زمانے میں بوٹ جوتے تو تھے نہیں، امیر لوگوں کا کام تھا. میں تیرے پاؤں دھلاؤں، میں تیرے بال دھلاؤں کیونکہ رستے میں ڈسٹ گری ہوگی. میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، آنکھوں میں سرما ڈالوں، تجھے دودھ پلوا کے میں اپنے کھوڑے میں سلا دوں کیونکہ تو تھک گیا ہوگا. کیسا امیج ہے یہ! ایک بات یاد رکھو، عقل اور عشق کی دشمنی ہے. دشمنی اس طرح ہے کہ جو عقل کہتی ہے عشق وہ نہیں مانتا، اور عشق کہتا ہے عقل نہیں مانتی. وہ لوگ کہ جو حقیقت کے اندر جب عشق کا تیر لگتا ہے ان کو اس بات کا پتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کی دل میں تو ویسے بہت خوش ہوئے یہ کہ اس آدمی نے خدا کو کیا بنا دیا اور کس پیار سے بلاتا ہے. آخر موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، خدا تعالیٰ کو اس نے ایک دنیاوی معشوق بنا دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں نور پیدا ہوئے اور وہ خدا تعالیٰ کی نور کو سمجھ سکے. آستے سے کہنے لگے اے بابا کو، وہ دبک گیا، فوراً کھڑا ہوا، سلام کیا. یہ کیا بکتا ہے؟ کیا خدا کوئی انسان ہے، کوئی لڑکی ہے کہ وہ تیرے پاس آ رہی اور تو اس کے پاؤں دھلائے اور آنکھوں میں کچھ سرما ڈالے اور دودھ پلا؟ اس کا دل ٹوٹ گیا. اس نے جو اپنی سلطنت بنائی تھی، اس نے جو مکان بنایا تھا، اس نے جو خیال بنائے تھے وہ ایک دم شٹر ہو گئے. رونے لگا. موسیٰ تو چلے گئے. اوپر طور پہ جا کے خدا کو سلام کیا. ہمیشہ جواب آتا تھا، آج خدا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. دوسری دفعہ پکارا یا اللہ لبیک، کوئی جواب نہ آیا. گھٹنوں پہ پڑھ کے سجدہ کیا، اے خدایا میرا کوئی قصور ہوا؟ ہاں موسیٰ، تو نے میرے بندے کا دل توڑ دیا. مگر خدایا وہ ایسا کہتا تھا. اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے موسیٰ، جب ہی تم نے اس کا دل توڑ دیا واللہ زمین آسمان ٹوٹ جاتا، اس کا اتنا ڈر نہ تھا. تو نے میرے بندے کا، میرے پیار کرنے والے کا دل توڑ دیا. موسیٰ میں اس کو منانے کے لیے گیا، ایک لڑکی کا روپ دھار کے میں گیا. اس نے میرے پاؤں دھلائے، میرے بال دھلائے، کنگھی کی، سرما ڈالا، اس کی بھیڑوں کا دودھ بھی میں نے پیا اور اس کے کھوڑے میں سر رکھ کے میں سو گیا. اے موسیٰ جاؤ اس کے پاس معافی مانگو. لیکن جب خدا اس کے پاس آیا، بھلے انسانی صورت میں آیا مگر اس کو نور بخش دیا اور اب وہ دنیاوی کی چیزوں میں سے نکل کے معرفت میں اوپر آ گیا. خدا کے نور کی شناخت ملی اس کو. اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اس آدمی کی حالت ہی کچھ اور تھی. وہ ایک نبی کے درجے کا انسان تھا.
اے مومنو، محبت محض کہہ دینے سے محبت نہیں ہوتی، محبت کرنے سے محبت نہیں ہوتی، محبت اس کی بخشش ہے، محبت خدا کی بخشش ہے۔ جب وہ ہمارے اعمال دیکھتا ہے کہ اس لائق ہو گئے کہ میرے نزدیک آویں اور میری محبت کے یہ لائق بن گیا ہے، تو خدا ایک کانڈی اس کے دل کے اندر لگا کے اور جلا دیتا ہے محبت کی۔ لیکن محبت، خدا کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ہم کو اس لائق بننا ہے، ہمارے اعمال صاف ہونے چاہیے۔ یہ کہہ دینا آئی لو یو، کیا ہے لو یو لو یو، تھوڑی دیر کے بعد جھگڑا ہو گیا تو آئی ڈونٹ لو یو۔ محبت کبھی نہیں مرتی، محبت کبھی نہیں جاتی، اور محبت کبھی مانگتی نہیں، ڈیمانڈ نہیں کرتی۔ جس محبت میں یہ آ گیا کہ مجھے یہ دے، وہ محبت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت خصوصی وہ جو محبت ہوتی ہے، وہ محبت پیور محبت ہے۔ محبت کرنے والا جھوٹ نہیں بولتا، نندا نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، اس کے دل میں حسد نہیں ہوتا، اس میں مغروری نہیں ہوتی، اس میں ہٹھیلا پن جس کو ہم سٹبرنس کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی، اس کی نظروں میں میل نہیں ہوتی، اس کے کان بد نظری کی طرح برائی نہیں سنتے، اس کے عمل جو اعمال ہیں وہ اس لائق بنتے ہیں کہ وہ ہمارے دل میں اپنی محبت ڈالے۔ اگر دل ہی خراب ہے، نیت ہی خراب ہے، اس کی محبت کے ہم لائق نہیں، تو وہ ہمارے دلوں میں محبت نہیں ڈالے، کیونکہ جب ہمارے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے تو وہ خود بھی بے چین ہوتا ہے۔ میں نے کل ہی واعظ میں کہا کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے الودود۔ الودود کہتے ہیں محبت کرنے والا، محبت دینے والا، محبت پیدا کرنے والا۔ محبت خود خدا ہے، وہ خود سر سے پاؤں تک، اگر اس کا سر اور پاؤں ہے تو خدا کا تو بدن ہے ہی نہیں، تو وہ سارے کا سارا محبت ہی محبت ہے۔ اس کی محبت، اس اللہ پاک کی جو محبت ہے، اس نور کی جو محبت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر طاقت نہیں، لیکن اب وہ خدایا، اس نے اپنی رحمت کو انسان بنایا، پرسونیفائی کیا اس نے اپنی مرسی کو، اور اس شریر کا، بدن کا نام رکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ ہم اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین، خدا کی تمام سرشٹی، تمام کریشن کے لیے محمد مصطفیٰ رحمت ہیں، اور یہ خدا کی رحمت ایک بدن میں پرسونیفائی ہوئی۔ ایسا ہی خدا نے اپنی جو طاقت ہے، اتھارٹی ہے، اپنی جو پاور ہے، جس کو ہم جیسا کہتے ہیں مائٹ، آل مائٹی ہے، وہ اس کو پرسونیفائی کیا، تو اس کا نام اس نے علی رکھا، علی اور محمد۔ خدا نے اپنی اللہ کی حالت میں محمد کو اپنے نور سے جدا کیا، تو باقی وہ خود علی بنا۔ یہ دونوں امام اور پیر کی شکل کے اندر، اس دنیا کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت ڈالنے کے لیے آئے۔ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ محبت کے اندر ڈیمانڈ نہیں ہوتی، محبت ایک ہی چیز چاہتی ہے کہ میرا معشوق راضی ہو جائے۔ مولا مرتضی علی بیٹھے ہیں، تھوڑے سے اصحاب آجو باجو میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، دور سے کھیتی کرنے والا ایک پیزنٹ تھا،
بڑی مشکل سے اس نے ایک چھوٹی سی جگہ پہ کچھ فروٹ کے ٹریز لگائے اور پپیہے کی شکل میں ادھر ایک پھل ہوتا ہے، اس کو زفیر کہتے ہیں عربی میں. تو وہ جب پہلا پھل اس نے دیکھا کہ یہ پک گیا ہے تو اس نے نیت کی تھی کہ میں مرتضی علی کو کھلاؤں گا. اور وہ مرتضی علی سے بڑا پیار کرتا تھا. اس نے وہ پھل توڑا، کپڑے سے اس کو صاف کیا، گیلے کپڑے سے واپس صاف کیا، اور کئی مائل پاؤں سے چل کے مرتضی علی کے حضور میں کوفہ میں آیا، بیٹھا رہا. جب لوگ بہت گھٹ گئے، مولا کی نظر پڑی اور جب تک بیٹھا رہا وہ مولا کو دیکھ کے ہنستا رہا. مولا نے اس کو بلایا، پوچھا کیا ہے. ادب سے بیٹھا، سلام کیا، کپڑے میں سے وہ پھل نکالا. کہتے مولا میری واڑی میں، میرے کھیتر میں یہ پہلا پھل نکلا ہے اور میں نے نیت کی تھی کہ میں آپ کو کھلاؤں گا، یہ آپ قبول کرو. مولا نے لے لیا، بہت دعا دی، بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا. مولا نے اس کو واپس جب دیکھا تو اشارہ کرتا ہے کہ کھاؤ. مولا نے کہا میں کھاؤں گا. کہ مولا آپ میرے سامنے کھاؤ. اچھا، پھر بھی کہا اس کو کہ میں کھاؤں گا، مگر وہ اس امید میں کہ میں مولا کو کھاتے ہوئے دیکھوں. خوشی ہو گئی، چھری منگائی، اس کو کاٹ کے تھوڑا منہ میں ڈالا، بہت تعریف کی. دوسری چیز کاٹی، یوں کرتے کرتے مولا سارا پھل کھا گیا. اب یہ اصحاب جو بیٹھے تھے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مولا اکیلی ایک چیز کھا گیا اور ہم کو جھرا تک نہ دیا، کبھی نہیں ہوا. اور اسلام کے پرنسپل میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، بادام کھا رہے ہو کہ آپ جگو کھا رہے ہو، ارے بھائی کسی کو آفر کرو پھر آپ کھاؤ. لیکن یا تو مولا نے الٹا کر دیا. وہ آدمی اتنا خوش ہوا، ایسا خوش ہوا، منہ لال ہو گیا، سلام کر کے چلا گیا. ایک نے کہا مولا ہماری کوئی گناہ ہوئے؟ کیوں؟ سارا پھل کھا گئے، ہم کو جھلا تک نہیں دیا. وہ چھلکے پڑے تھے نا، مولا نے اٹھا ایک پتلا سا اوپر سے ٹکڑا نکال کے اس کو کہا کھا. جیسے اس نے منہ میں ڈالا بھاگ گیا باہر تھو تھو کرتے ہوئے. اتنا کڑوا، زہر کی طرح، افیم کی طرح. مولا بولے دیکھا کتنا کڑوا ہے، کیا تم کھا سکتے؟ کہ نہیں مولا، میں اگر یہ چیز تمہیں دیتا اور تم اس طرح منہ بگاڑ کے باہر بھاگ جاتے تو وہ زندگی بھر اپنے کو کبھی معاف نہ کرتا، شاید آفگھات بھی کرتا. حالانکہ آفگھات اسلام میں منع ہے، کہ میں نے مولا کو کڑوا پھل کھلایا. اس کی خوشی کی خاطر میں سارا کڑوا پھل کھا گیا. یہ محبت. عاشق معشوق کو، معشوق عاشق کو پیار کرتے ہیں. حالانکہ عاشق مانگتا نہیں، ڈیمانڈ نہیں کرتا، مگر پھر بھی معشوق اپنے عاشق کو جانتا ہے. میں نے آپ کو ابھی کہا کہ عشق اور عقل کی دشمنی ہے، کیونکہ عشق میں وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو عقل سمجھ نہیں سکتی، اور ہمیشہ جو عقل ہے دینداروں وہ دنیا کے اندر ہی رہتی ہے. مگر جب عشق پیدا ہوتا ہے تو عقل عشق کے ادھین ہو جاتی ہے، اور وہ جتنے بھی کام عقل سے کرتا ہے اس میں عشق مکس ہوتا ہے، وگرنہ نہیں ہو رہے. امام زمان کے حضور کے اندر ہم جاتے ہیں، یا امام کبھی کبھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں، کیا ہم نے اپنے دلوں میں کبھی اس کی محبت کا خیال کیا؟ مولانا حاضر امام تو دنیا میں کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں، کیسے کیسے عشق عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. مولانا حاضر امام جیسے میں نے آپ کو ابھی عرض کی سمجھایا کہ اللہ کا جو نور ہے وہ رحمت محمد بن کے آیا، اور اس کی جو طاقت اور اتھارٹی ہے وہ علی کے روپ میں آئی. اس طرح پیر اور امام کا سلسلہ اس دنیا کے اندر چلا. ایسا نہیں سمجھنا کہ
علی مرتضیٰ اور محمد سے چلا. ہر زمانے کے اندر جب امامت کا نور تھا نبوت کا نور بھی تھا, اور اگر نبوت کا نور تھا تو امامت کا نور بھی ساتھ تھا. یہ علی نبی دونوں ہمیشہ ساتھ چلے آئے ہیں. جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے ساتھ چلے آتے ہیں اور یہ رہنے والے ہیں. اور یہ اس لیے رحمت ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ہے. اور علی کی جو طاقت ہے وہ ہم کو طاقت دیتی ہے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر مصیبتوں اور دکھوں کو بھگا سکیں. یہ دونوں شاہ پیر ہمارے درمیان میں موجود ہیں. 1960 کے اندر دسمبر کا مہینہ مولا نے مجھے ساؤتھ افریقہ بھیجا, اور اس وقت ٹانگانیکا تھا. ابھی بھی برٹش راج تھا, مگر افریقنوں کی جو ولن تھی اس کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ٹانگانیکا سے آنے والے جو ٹورسٹ وغیرہ تھے, مسافر تھے, ان کو آنا بند کر دیا تھا. میرا پاسپورٹ ٹانگانیکا کا, لیکن برٹش سبجیکٹ کے طور پہ پھر بھی میں افریقہ جا نہیں سکتا. مجھے یہ خیال نہیں تھا, لیکن سالسبری جا کے میں اٹک گیا, کیونکہ مجھے کہا گیا تھا میرے لیے بندوبست کیا جائے گا ویزا کے لیے. میں بیٹھا رہا. 8 دن کے بعد مجھے وہاں سے امیگریشن کے ڈپارٹمنٹ سے سالسبری میں ایک آدمی ملنے کے لیے آیا اور مجھے ویزا دیا. میں ساؤتھ افریقہ گیا. میرے لیے یہ اسپیشل ارینجمنٹ کی گئی تھی کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے اندر پریٹوریا میں 15 سے 16 ہزار مسلمان تھے, اور وہ مسلمان سورت اور بانٹوا کے میمن لوگ تھے, سنی تھے. اور یہ لوگ ایسے تھے, کٹر تھے ہمارے سائڈ, ہم کو نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے. خدا نخواستہ کوئی اسماعیلی گزر جاتا تھا تو اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس کو مسلمان قبرستان میں دفن کریں یا ہم وہ ہرس مانگیں, تو مسلمانوں کے پاس سے ہم کو ہرس مانگنی پڑی. ہرس میں جس میں کفن لے جاتے ہیں وہ گاڑی, اور جب بھی ان کی گاڑی آتی تھی ہم اچھی طرح سے صاف کر کے دیتے تھے. پھر بھی وہ لوگ اس گاڑی کو دھلواتے تھے کیونکہ کافر کا مردہ اس میں گیا. کافر کون؟ استغفر اللہ, اسماعیلی. ایسی کنڈیشن میں مجھے ساؤتھ افریقہ بھیجا گیا, اور میرے مولا نے بڑا کرم کیا, میری بڑی مدد کی. رابعہ دادا ہال کے اندر مسلمان خود میرے پاس آئے اور میرے سے مانگنی کی کہ میں ان کو ایک لیکچر دوں. ینگسٹرز تھے. میں نے کاؤنسل کو پوچھا کہ یہاں کا معاملہ تو میں نہیں کر سکتا, تو کاؤنسل نے کہا نہیں ادھر جھگڑا ہو جائے گا, ایسا ہوگا. میں بولا فکر مت کرو, مولا کی رحمت سے میں جواب دوں گا. اور میں نے انگلش کے اندر بردرہڈ آف اسلام کے ٹاپک کے اوپر میں نے اپنا لیکچر شروع کیا. لیکچر پورا ہوا تو مجھے پوچھا گیا کوشچن آنسر ہوں گے؟ میں بولا اچھا, لیکن پرٹیننگ ٹو دی سبجیکٹ, یعنی کہ میرے لیکچر کے متعلق ہی کوئی ایسی بات پوچھنی ہے تو. لیکن ہوا کیا, جو ہی کسی کو اجازت دی گئی 20-25 برس کا ایک لڑکا کھڑا ہوا, آپ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ابھی بات ہے کہ میرے لیکچر کی بابت میں مولوی نے کہا کہ یہ کوشچن ریلیونٹ نہیں ہے, مگر میں نے کہا کہ رہنے دو, چلا اب آنسر. تو اس کو میں نے سمجھایا کہ نماز کا جو شبد ہے وہ پرشین لینگویج کا ہے. قرآن شریف میں نماز کا ورڈ نہیں ہے. قرآن شریف کے اندر صلاۃ اور دعا 2 لفظ ہیں. صلاۃ عربک ہے, دعا بھی عربک ہے. ہم دعا پڑھتے ہیں. اس کے اوپر خود چرچا ہوئی. کیوں ایسا 5-7 سوال ہوئے اور مولا کے فضل سے اچھے جواب بھی ملے. ایک سوال آیا کہ تمہارا خان کو خدا کہتے ہو. میں ہنس پڑا. میں نے ہاں بھی نہیں کہی, نہ بھی نہیں. میں نے کہا میں تمہیں یہ سمجھنے کے لیے کوشچن کا جو آنسر ہے سمجھنے کے لیے میں تمہیں ایک ہسٹوریکل فیکٹ بتاتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری
رسول اللہ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے اور علی نبی کو بہت پیار کرتے تھے. تو یہ جو صحابی تھے علی نبی کو جو پیار کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ساری ساری رات کھڑے ہو کے ذکر کرتے تھے. جب یہ سب لوگ اٹھ کے چلے گئے تو نبی کے نزدیک آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں یا نبی کچھ بات سناؤ نا. نبی کے ہاتھ میں تسبیح تھی، آنکھیں نیچی تھیں، تسبیح پھر رہی ہے، یوں ہی نیچی آنکھیں. نبی کہتے ہیں اے ابو ذر، تو مجھے کتنا چاہتا ہے. اب میں یہ ان مسلمانوں کو پریٹوریا میں سنا رہا. یا نبی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بولا میں آپ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہوں. حضور اسی طرح سے بیٹھے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگے تیرا ایمان ابھی تک کامل نہیں ہوا. اس کو بہت تعجب ہوا. ارے میں اتنی محنت کرتا ہوں، اتنی بندگی کرتا ہوں، اتنا ذکر کرتا ہوں، ابھی تک میرا ایمان کامل نہیں ہوا. کہنے لگا یا نبی میں آپ کو اپنے ماں باپ بیوی بچے مال دولت اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ کو پیار کرتا ہوں. نبی نے پھر کہا کہ اے ابو ذر تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. اس کو بہت دھکا لگا. تھوڑی دیر سوچتا رہا. آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں اس کو اتنا محبت کرتا ہوں اور اس کو یہ پتا ہی نہیں. پکا ہوا پھل ہو گیا نا، خوشبو آنے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یکا یک جوش میں آ کے نبی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے، یعنی ایک عاجزی رسپیکٹ کی بات ہے، کہتے یا نبی خدا کی قسم میں آپ کو اتنا پیار کرتا ہوں جتنا اللہ کو پیار کرتا ہوں. نبی نے آنکھیں کھولی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، مسکرا کے کہتے ہیں اے ابو ذر اب تیرا ایمان پورا ہوا. میں نے کہا ہم آغا خان کو اتنا پیار کرتے ہیں، واللہ اتنا پیار کرتے ہیں جتنا ہم خدا رسول کو پیار کرتے ہیں. پن ڈراپ سائلنس. اس کے بعد کسی نے کوئی کوشچن نہیں کیا. اور پھر اٹھ کے ان مولویوں نے جو وکھان کیا وہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. میرا کہنا کیا ہے، میں نے آپ کو یہ سٹوری کیوں سنائی؟ ہمارے اوپر یہ ایک دھبا لگایا جاتا ہے، لوگ نہیں سمجھ سکتے اس بات کو کہ عشق جو ہے وہ انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے. کیونکہ عشق کے ساتھ عقل نہیں چلتی، آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے کہ جو عقل کی سمجھ میں نہیں آتے. ہم نے کام کیا نا 247.5 پاؤنڈ کی ہیوی باڈی کو ہیرو میں جوخ کے بتا دیا دنیا کے اندر. یہ ریکارڈ کبھی نہیں کیا اور کھوجوں نے اپنے امام کو تول کے بتا دیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. عقل میں ایک بات آتی ہے 100 برس کے بعد، جو کہ ابھی اس بات کو 50 سال سے زیادہ ہو گئے، 60 برس ہوئے، لیکن 100 برس 200 500 برس کے بعد ہسٹری کے اندر یہ بات آئے گی کہ ایک عجوبہ بنا، ایک عجیب چیز ہوئی کہ 247.5 پاؤنڈ کا آدمی ہیرو میں تولا گیا. عقل میں یہ بات نہیں آتی. ہم اپنے حضرت امام کو پیار کرتے ہیں اور اس پیار میں ہم اس کو خدا کہتے ہیں. اس کا بدن کوئی خدا نہیں ہے، خدا کا بدن ہے ہی نہیں، اور خدا کو بدن میں دینا یہ اسلام کے لیے ورد ہے، یعنی میں شرک ہے. الحمدللہ ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں. لیکن علی نبی کے درمیان جو محبت ہے، اللہ رسول کے اندر جو محبت ہے، ہم اسماعیلی لوگ اپنے مولا سے ایسا پیار کرتے ہیں. یہ پیار حضرت امام کے ساتھ ہمارا پیار اللہ رسول کا پیار ہے. ہم اپنے مولا کو پیار کرتے ہیں، اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. یہ پیار جو ہے یہ روحانی چیز ہے، یہ ظاہری چیز نہیں ہے. اور یہ پیار ہم کبھی کبھی ایسا اپنی عقل کھو دیتے ہیں تو ہم زور سے کہہ دیتے ہیں، جو کہ ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے.
لیکن یہ ماننا چاہیے، کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ چیز پیار تو دلوں میں ہوتا ہے. لڑکے کھیل رہے ہیں، مجنو درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور لیلا کو یاد کر رہا ہے. کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، لیلا کی یاد میں مست ہے. ایک کتا نکلا، ایک لڑکے نے مسچف کی، او دیکھو لیلا کا کتا آیا. وہ کتا لیلا کا نہیں تھا، اسٹرے ڈاگ تھا، لیکن لیلا کا لیبل لگا دیا اس نے. آنکھیں کھل گئی مجنو کی، اٹھ بیٹھا، کتے کو پکڑا، اس کو پیار کیا، چومنے لگا، گود میں بٹھایا، ہاتھ سے اس کو سلانے لگا. ارے بھئی یہ کتا لیلا کا نہیں ہے. نہیں، لیلا کا نام آ گیا نا. بات کتے کی نہیں تھی، بات لیلا کی ہے. بھلے کتا اسٹرے ڈاگ ہے لیکن لیبل لگا دیا لیلا کا کتا. اس نے جھوٹ بولا، کوئی بات نہیں، لیلا کا نام آیا نا. میں تو لیلا کو پیار کرتا ہوں، کتے کو نہیں. عقل کی کوئی طاقت نہیں عشق کی باتوں کو سمجھنے کی. مولانا حضرت امام کی جو محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، وہ غیروں کو بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے. عاشق لوگ اپنے معشوق کا نام نہیں لیتے، وہ لوگوں کو نہیں کہتے کہ میں اس کو پیار کرتا ہوں. وہ پیار کرتا ہے لیکن جیو بولنے کے لیے معذور ہے. اس کے بدن کا ہر بھاگ، اس کے بدن کا ایوری سیل اس کے پیار کی مستی میں رہا ہوا ہے. یہ رستہ ہمارے پاس ہے کہ جو صبح 4 بجے کی عبادت میں ہمیں ملتا ہے. ہم اسماعیلیوں کے اندر یہ طریقہ موجود ہے کہ ہم اپنے حضرت امام کے نور کو دیکھیں، ہم اس کے نور کو اپنے سینے کے اندر محسوس کریں، فیل کریں، اور ہم اپنے مولا کو پیار کرتے ہیں. جب ظاہر میں بھی ہم مولا کو دیکھتے ہیں تو پیار سمایا نہیں جاتا، ابھر آتا ہے، آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں. ہم اپنے مولا کو چاہتے ہیں، ہر وقت چاہتے ہیں، لیکن منہ بند رکھو، منہ کو بند رکھو. اپنے دل میں مولا کو ہر وقت یاد کرو. نیند کے اندر بھی، سونے سے پہلے آپ نے کوئی دیدار کیا ہے، ظاہری دیدار بھی کیا ہے، تو بھی سوتے وقت آنکھیں بند کرو اور ڈون مل میں کہ مین جماعت خانے میں کہ کیمپ میں کہ کسی بھی جگہ آپ نے مولا کا دیدار کیا ہے، بامبے میں کیا کہ لندن میں کیا ہے، اس دیدار کو یاد کرو، اس دیدار کو یاد کرو. اس کو یاد کرتے کرتے سو جاؤ. ساری نیند کے 5-7 گھنٹے عبادت میں لکھے جائیں گے. امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ جب رات کو تم سوتے وقت مجھے یاد کرتے ہو تو میں ساری رات تمہارے پلنگ کے پاس میں تمہاری چوکی کرتا کہ تمہیں کوئی آفت نہ آئے، کوئی خراب سپنا نہ آئے. ایسے بہت سے مومنین ہیں کہ جن کو خواب میں، سپنے میں حضرت امام کا دیدار ہوتا ہے. لوگ ہیں ایسے، لیکن امام نے کہا بولو مت. اگر بولو گے تو دوسری دفعہ پھر امام دیدار نہیں دے گا. اور جب یہ دیدار کی بات آتی ہے سپنے میں تو مومنوں اس وقت نیند نہیں ہوتی، ایک قسم کا گہن ہوتا ہے. آدھا آدمی جاگتا ہے، آدھا سویا ہے. وہ سپنا نہیں ہے، وہ حقیقت ہے. لیکن جب ہم ان چیزوں کو سما نہیں سکتے اپنے دلوں میں تو پھر وہ چیز آہستہ آہستہ گھٹ جاتی. لیکن کبھی آپ نے یہ گھونٹ پی لیا اور اس چیز کو من میں رکھا اور کسی کو کبھی نہیں کہا تو کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آئے گا. اور آپ نے پھر بھی کسی کو نہ کہا، خوشیاں ملتی رہیں، تھوڑے دنوں کے بعد وہ پھر آئے گا. آہستہ آہستہ یہ فریکوینسی بڑھتی جائے گی. 2-3 مہینے میں ایک دفعہ آئے گا، مہینے میں ایک دفعہ آئے گا، ویک میں ایک دفعہ آئے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر روز آئے گا، پرووائڈڈ آپ پہلے ہی وقت جب یہ چیز بنے تو اس کی خوشی میں دیوانے ہو کے لوگوں کو ممی پاپا
آج میرے کو مولا دیدار ہے، ہسبینڈ کو بولے، خاوند کو بولے، یا ہسبینڈ اپنی عورت کو بولے مجھے آج مولا کا دیدار ہوا، بولو مت۔ پیار جو ہے وہ شور نہیں مچاتا، پیار تو اپنے دل کے اندر چیزوں کو سما لیتا ہے۔ جتنا سہن کرو گے اتنا فائدہ ہوگا، اتنا نزدیک آئے گا، اور پھر ایک دکھ پیدا ہو جائے گا، ایک دکھ پیدا ہو جائے گا، اور وہ دکھ جدائی کا ہوگا۔ ایسا ہوا ہے، آپ کو دیدار ہوا، مہینہ نکل گیا وہ نہیں آیا، اور آپ کا دل بے چین ہو رہا ہے، اور کبھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا مولا کیا ہوا؟ تو جدائی محبت میں ایک ہی دکھ ہے جدائی کا، اور کچھ نہیں، اور باقی تمام دنیا کی چیزیں نیچے گر جاتی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ڈونٹ کیئر ہو جاتا ہے۔ ایمان کی محبت ہماری زندگی کا ایم ہے، اور اگر یہ چیز موت کے وقت ہمیں ملے تو سیدھا اس کا جو روح ہے وہ ایمان کے روح میں مل گیا۔ یہ اسماعیلی مذہب کا ایسنس میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ اسماعیلی مذہب کا جو پایا ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ محبت ہے۔ مولا آپ کے دلوں کو اپنے نور سے جگا دے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا حقیقتی سمجھ دے، اپنی محبت زیادہ کرے، ہر قسم کی بدیوں برائیوں سے بچاوے، نیک اعمال کی توفیق دے، دسوں سکریت میں پورا رکھے، فرمان بردار مومن بنائے، مولا اپنی وفاداری اور حقیقتی سمجھ میں رکھے، مولا آپ کو بخششیں دے، رحمتیں اتارے، آپ کی ہر نیک امید کو پورا کرے۔ سکھی آباد رہو، ہے زندہ۔ Free will expands, please explain. Then the second part of that is, explain balance between spiritual and material by example. جب انسان جیسے جیسے انسان عبادت میں آگے بڑھتا ہے، اس کی فری ول کی کیپیسٹی بھی ایکسپینڈ ہوتی ہے، یہاں تک ایکسپینڈ ہوتی ہے کہ ساری یونیورس کے اندر اس کا انفلوئنس پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، مگر جیسے جیسے اس کی اتھارٹی اور پاور بڑھتی جاتی ہے تیسے تیسے وہ زیادہ انڈرسٹینڈنگ اور اپنے آپ کو سیلف کنٹرول میں پاتا ہے۔ جیسے کہ میں ایک مثال دینی چاہتا ہوں، ہمارے بھگت کارا روڑا تھے جنہوں نے مبارک کی مجلس بنائی، 3 برس مولا کے پیچھے لگا، اور پھر مولا نے اجازت دی، سلطان محمود شاہ کا ٹائم ہے۔ کالا روڑا اتنے طاقت والے تھے، یعنی روحانی حساب ہے۔ ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ نے، جو کہ اس کے مرنے کے بعد ایسا فرمایا کہ کالا روڑا دنیا میں جب یہ جیتا تھا تو 4 آسمان کی اس کو خبر ہوتی تھی۔ ایک دفعہ وہ رات ادھر ٹھہر کے تھانہ میں 30-35 مائل ہے بامبے سے، سبرب ہے، صبح آ رہا تھا گھر کو بامبے، اور ٹرین بھری ہوئی تھی۔ اس ٹرین کے اندر، یہ بات 27-28 کے سال کی ہے، 28-27، ٹرین میں ایک آریہ سماجی چڑھا اور اس نے لیکچر دینا شروع کیا۔ بولتے 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 آغا خان کا نام لیا تو کالا روڑا پیپر پڑھتے تھے، آغا خان کا نام سن کے پیپر نیچے کیا، چشمہ اتارا اور اس کو دیکھ کے گیا، پنڈت جی آپ کو جو بولنا ہے
وہ آپ بولو لیکن کسی کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو تمہیں آگا خانی چھو. کالا روڑا نے کہا ہاں میں آگا خانی ہوں. تو آگا خان ایسا آگا خان تیسا. کالا روڑا نے پھر کہا کہ یہ ٹھیک اچھی بات نہیں ہے, اپنی زبان بند کرو. مگر وہ مانا نہیں. دوسری دفعہ بھی اس کو وارننگ دی. پھر تیسری دفعہ کالا روڑا نے محض اس کے اوپر ایک نظر ڈالی اور وہ گر پڑا زمین پہ, تڑپنے لگا. اتنی دیر میں بھائی کا لاگا اسٹیشن آیا. کالا روڑا اتر کے باہر. اب لوگوں نے اس کو اٹھایا اور پلیٹ فارم پہ رکھا. کہتے اس آدمی نے مجھے جادو کیا ہے. کالا روڑا تو بگی میں بیٹھ کے کانی محل لے آئے. ہماری ریکریشن کلب ادھر تھی, اور اس کے پیچھے پیچھے دوسری بگی میں اس کو لے آیا آریہ سماجی پنڈت کو. اس کے پاؤں پڑا. کہتا ہے تم کو آغا خان کی قسم مجھے معاف کرو, میں دوسری دفعہ کبھی اس کا نام نہ لوں گا. ایسا ہاتھ لگایا, وہ ٹھیک ہو گیا. ساری جماعت میں ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد کسی مہمانی میں بیٹھے تھے تو مولانا سلطان محمد نے کالا روڑا جی خدا, تو ابھی تم نے عبادت کا یوز یہ کیا ہے کہ لوگوں کا سر دکھا دو, پیٹ میں گڑبڑ کر دو, یہ کرو. کہتے خدا آپ کو گالیاں نکالتا تھا سفر میں. مجھے تو گالیاں نکالنے والے بہت ہیں, لیکن تمہاری عبادت کا یہ اثر برابر نہیں ہے. جو طاقت تم کو دی گئی ہے وہ کسی کو یہ سزا دینے کے لیے نہیں ہے. عبادت سے طاقت آتی ہے. مگر تیسا ہی اس آدمی کے اندر ضبط, یعنی اس کے اندر کنٹرول پاور بھی آتی ہے. ہم انگلش میں بولتے ہیں پرسیویئرنس. دکھ اٹھاتا ہے لیکن بولتا نہیں. تو عبادت کرنے سے جو ہماری ول پاور بھی بڑھتی ہے, لیکن جو ہم کو فری ول دی گئی ہے وہ بھی بڑھتی ہے. بولا At one time, we were all in Allah's Noor. Why did we come into this world to search for the Noor? Well, if it is Allah's Noor, then He is the controller and He is the master, whatever He likes. We have no say in that. We are created by Him and we have to act according to His wish. Follow His wish, tolerate, have patience. Remember Him. If fate of a person is written while he is in the womb, what about the theory of karma? Does it mean that one who is suffering is a sinner of the past life? Well, I explained to you that whatever was happening or being done to us in the embryonic form, it was according to law of karma. Nothing is out of law of karma. Everything, even the angels are controlled by that law. It's a universal law, and whatever good we have done, we will form the aura around us of goodness. If we do anything wrong, we will be punished for that. Law of karma is definitely there, and it's a very, very powerful law. During Bandi, is it okay to picture the ball in words, that is, concentrate on the written word? Sorry, unfortunately, about ball we cannot discuss outside openly, even among the Jamaat. It's a personal thing. Sorry, I won't answer this question. Nothing about ball or Batul Khayal. Allah's Noor is in Imam and Pir. So what about the concept of the dinar? Apane Allama Hariya છે અને ફર્યા છે. Allama Hariya Farya. I've never come across these words. कौन सा गिनान है कि बोल सकते हैं? अल्लाह ने हरिया फरिया. Apane
આપણે અલ્લાહમાં હર્યા છે અને ફર્યા છે. Sorry, I don't know this Gina. Okay. I have to go back to school. The next question. Let me give something. Our ruh has been created by God. But the ruh, after creation even, will never die, and it is now eternal. Because it is nur, and the rest is material, which will perish or change form. Imam is nur of Allah, Peer is nur of Nabi, and we people are following the instructions of Imam through Peer, and our destiny is in control, and our destination is the nur of Maula Baba. We should aim, and every Ismaili should aim to go back into his nur, and that is through Nek Amal and Ibadat. Yes, please. Once in your life, you mentioned tasbih, Ya Wadud, for peace in families. Any tasbih for better health and material health? Yes, God has plenty of names, his attributes. One of the attributes of God is Ash-Shafi. Ash-Shafi, double S-H. Or when we say tasbih, so we should say Ya Shafi. It means, O giver of good health. Ya Shafi. At least 40 beats, Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi, and then make sajdo, prostration. Tell Maula Baba, please, ignore my drawbacks, my weaknesses, my mistakes. Please give me good health. But then you have also to learn how to keep good health. I gave a small, very small lecture this evening, this afternoon, in that health conference arranged by Aga Khan Health Foundation, Health Department. I said Rasulullah spoke about good health, and in Islam, health is a part of religion. Our religion is directly and indirectly, both ways, connected to our good health. Because like Jamaat Khana or mosque, our body is also like that, because it's a temple of God. Keep good health. A person purposely or unknowingly, in both ways, if he is abusing the health or other systems, then he is making a sin against Islam. Good health is a part of religion. Make good health. Nabi said, if you can eat 3 breads, don't eat 3. Leave 1, eat only 3. That means don't fill your tummy more than 2/3. Nabi says, when you are eating, do not drink too much water. Nabi says, pumpkin is very useful and good for intestine and for circulation of blood, and he liked pumpkin very much. I'm also the lover of pumpkin. Then Nabi says, Allah has sent 3 things from Jannat for the benefits of mankind, and one is fig, the second is olive, and third is honey. And keep all these 3 things in a very small quantity in your life. You will enjoy good health. Yeah. Our religion is a religion of intellect.
how can you explain that akal and ishq do not go hand in hand? Our religion to follow, we require akal. Just as you are going up on the first floor and you are going through the staircase, so the stairs are akal, but when you go up to ishq, then you don't require these stairs unless you want to come down. So through akal understand your religion, and through ishq you follow it. One of my Sunni friends asked me, is your Imam Allah? And I always say yes. Please clarify. You made a mistake, beta. Because Hazrat Imam has said, don't talk the things to those people who cannot understand it. It is increasing the animosity between two persons if you tell these people. And I told you, we don't say physically Hazrat Imam is Allah. We don't believe that. And Allah has no form. Allah has no, color or anything like that. He is beyond comprehension. He is Noor and pure Noor. The Noor of Imamat is Noor of Allah. Hazrat Imam's body is simply a container, but we respect container very much. Never say that. When you are asked, are you saying, are you believing your Imam as God? So you laugh at him. What do you say? God has no form. God has no shape. God is not any object. Tell him that. Aga Khan, our Imam, he has a body. He looks like a human being. But as Prophet Muhammad had Noor of Allah, similarly our Imam has Noor of Allah. That's all. At present, who is Nabi? Is our Imam Nabi too? No, beta, Nabuwat ended with Nabi Muhammad. There won't be any Nabi from Muhammad to Qayamat. There is no Nabi. But the Noor of Nabi, that was in Imam Hassan, to whom we say Peer. Peer is a holder of the Noor of Nabuwat, but he is not a Nabi. Because Islam was completed at his hand. So after Muhammad, there is no Nabi at all. But his Noor is there, and that is the Peer, holder of the Noor of Muhammad. Which is the oldest religion? Religion of love. Last question. As I understand, all the happenings are being done by the wishes of God. Then why bad deeds are done by man, when again wishes of God are there? How to evaluate these deeds? God has made law, and now He does not interfere at all. He has given intellect to man and some free will, and now He is at rest, just looking at us. He doesn't interfere. But those people who pray for His help, He helps them. But otherwise God is not interfering in our life. Maulana Jafar Sadiq alayhi salam was conducting a seminar about the free will. So a man asked a question, how it is possible God is almighty and omnipresent, omnipotent. And Ya Mawla, I have not understood your lecture about free will. Mawla said, stand up. Come here. Stand up.
Mola told that man, lift your 1 foot. So Mola said, now lift this one. Both. He said, Mola, it is not possible. So Mola said, 1 foot that you lifted, it was your free will. But the other foot, it is out of your control. So your action, your destiny, to some extent is in your hand, not 100%. So this was last question. One more. This last question is a 3-part question. And I'll read all the 3 questions and maybe you can summarize the answer. How Canada is different than other 122 countries? What will be the role of Canadian Jamaat in the future? Why Canada is important for Hazrat Imam, to Hazrat Imam? Every country is unique. Few things are common, but no country is equal to other country. You take 1,000 persons, 1,000 noses of all these persons are not identical. Ears are different, eyes different, shape of the face different. Similarly, all the countries are different. But Canada is a very good country. And I like Canada very much. Number 1, the Constitution of Canada tolerates all cultures and does not press anyone to change the culture or religion. There is a freedom of will, freedom of action, freedom of following the faith, freedom of speech. Good things are very many. Of course, there are drawbacks and bad things too. Maulana Hazrat Imam liked this country. Actually, this was planned by Imam Sultan Muhammad Shah Latar. And I remember a talika in 1954. Imam Sultan Muhammad Shah sent a talika advising youngsters of Tanzania, Tanganyika at that time, to go to Congo if you have no good business or no good service in Tanganyika. So then Hazrat Imam sent another talika that when I suggest go to Congo, so don't go to Rwanda and Burundi, because in those days Belgium government had one Congo. Rwanda, Burundi was also in Congo. But Imam said, go up to Atlantic, and inshallah one day I will tell you to cross Atlantic. That was in 1954. He has envisaged that one day he will tell us, cross Atlantic. To go where? To Canada. Because America is not suitable to us. America is controlled by Jewish people. Canada is free, tolerant, vast country, less population, and more potentialities here. And Canada's future is very good. Very good future. Slowly, our Jamaat will become very healthy and wealthy. Do you know that every year about 200 or more our youngsters are coming out of universities in Canada? So our Jamaat is becoming richer and richer with these youngsters' education. More and more people are becoming graduates, masters, doctors, engineers, lawyers, scientists, technicians. And Jamaat is becoming richer and richer, culturally, socially, monetarily, and future of Canada, inshallah, is very nice. Very good future.
The only thing we want, daily attendance of Jamaat Khana and love of Hazrat Imam always, so that we may not indulge in the wicked and evil things of this world, and particularly of North American world. Actually, we are making a mistake that in many ways we follow United States in politics and in business too. But unfortunately, many bad people are in Canada also. Look at about a year ago, a woman put her 10 months old baby tied with the seat, and other about 2.5 or 3 years old girl, put them in the motor car and drove that motor car. She came out and the car went into the lake and these 2 children died, and she went to police that I have lost my children. Eventually evidence came up that she killed her own children. There was another report few years ago in Vancouver Sun. A woman was druggist. She was working in a drugstore, but herself was also addicted. And her 2.5 years old baby, girl, she was crying for something, and she was making her own this drug, and she became so angry, put the girl into washing machine and drove it, and she died. It is also that, I'm sorry to say, father rapes his own daughter. Astaghfirullah. Such are the things happening in Canada. Heart-killing things, because there is no religion with them. We want to save ourselves and our children of future. Therefore, it is much necessary. Every day come to Jamaat Khana. The environment of Jamaat Khana, the atmosphere of Jamaat Khana is spiritual, and it affects our mind and thoughts. And this will save you and your children in future. Hazrat Imam is pressing too much. Come to Jamaat Khana every day. Make a habit for the safety of our youngsters in future, and also for our spiritual safety too. And also say prayer everywhere where you are. If you can't go to Jamaat Khana, remember Maula Baba. Say prayer so that you make a telephone to Maula Baba. Now we have these electronic material. Everyone has in pocket a telephone. You can make telephone to anywhere in the world. Why can't we make telephone to Maula Baba? Either we are in car or in train or in plane or on bicycle or foot or at home. Remember Maula Baba all the time. This thing will save you, and inshallah دین دنیا کی برکتوں مولا دیے، آباد نے سکھی رہو، آفتوں بلاؤں سے مولا بچائے، کلجگ کی بدیوں سے بچائے، شیطان کو ہم سے دور رکھے۔ مولانا حضرت امام اپنی چھتر میں، اپنی چھایا میں، اپنی حفاظت میں، اپنی میٹھی نظر میں رکھے۔ مولا ہمیشہ آپ کی نیک امیدیں پوری کرے۔ سکھی آباد رہو۔ There are some questions of personal nature. We would request the Jamaati members that had personal questions written down to meet with our lifestyle after the program. Thank you very much. Please, not after the program. I am going to another program. Okay. At some point in time, you can just contact him or write the question down and give it to him. Okay. That's fair? Inshallah, fine. Thank you very much, our lifestyle. Amen. For being present and for this wonderful 1.5 hours of your time. We really appreciate it. Thank you very much. And Thank you, and Yadid. Maulana Madad, I want to make a joke. Thank you so much for watching our videos. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ Thank you so much.